بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن بٹھا لیا ہے آج اتنے دنوں بعد. یہ جرمنی سے آیا ہے. یہ دیکھو لائف, آپ لوگوں کو شاید اندازہ نہیں ہے. 15-16 سال پہلے یو ٹی کے انجینئر ہیں, پھر انہوں نے اور بہت ایجوکیشن حاصل کی, حتیٰ کہ پی ایچ ڈی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, میگاٹرونکس انجینئرنگ, پتہ نہیں کیا کیا, مجھے تو وہ نام بھی نہیں آتے, جو کچھ اس نے کیا جرمنی جا کے سارا کچھ. اب آج سے 3-4 سال پہلے, اور یہ فیس بک کا دوست ہے میرا, اللہ نے مجھے اور اس کو کہاں سے ملایا, فیس بک سے. فیس بک پہ 8-10 سال پہلے کچھ گروپس میں کامنٹس ہوتے تھے, یہی ڈیبیٹس ہوتی تھی, ٹھیک ہے, اور اس میں بڑے ایتھسٹ قسم کے لوگ, بڑے بڑے پوری دنیا کے لوگ اس میں تھے, بڑی اگریسو اینٹی ریلیجن, کہہ لو اینٹی ریلیجن ہی میں کہہ لیتا ہوں. اس میں ڈیبیٹس بھی, کامنٹس بھی, دنیا سے باہر کے لوگ ہوتے تھے, آپ انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ اپنے طریقے سے لگے ہوتے تھے. ان کی لینگویج, انہیں اللہ نے مہارت دی ہے ماشاءاللہ. یہ جس زبان میں بات کرتے ہیں, اردو میں بولیں, انگلش میں بولیں, جس میں بولیں, اب تو جرمن بھی محفل آتی ہوگی, تو یہ اس زبان کا حق ادا کرتے ہیں. جتنی اردو یہ زبردست بولتے ہیں, اگر آپ نے ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں, مجھے تو کئی بار سمجھ نہیں آتی اس کو, یعنی اس میں پھر یہ فزکس کی بھی ٹرانسلیشن اردو کی بولیں گے, یہ اپنی فزکس کی ٹرمینالوجی نہیں بولیں گے. وہ سارا یہ اپنے طریقے سے بات کرتے تھے. کوئی ہم مذہبی پرچار نہیں کر رہے ہوتے تھے, اسی بات کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہوتے تھے. یہ مجھے نہیں جانتے تھے, میں نے نہیں جانتا تھا. اب ہوتے کئی بار لگتا تھا کہ یہ شاید کوئی ایتھسٹ ہے, یا یہ بھی کوئی شاید انٹیلیجنٹ بندہ ہے, یہ کیا آگے سے بندہ بہت گندی بات کر رہا ہے. کئی بار اس میں لوگ ایسے آ جاتے تھے جو جان بوجھ کے بلاسفیمی کر رہے ہوتے تھے, بدتمیزی کر رہے ہوتے تھے اسلام کا. تو ان دنوں پہ تو فیس بک پہ بہت ہی زیادہ مسلمانوں کا جو امپریشن تھا, ٹیررسٹ اور یہ وہ, تو فضول قسم کی بکواس بھی ہوتی تھی. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ بعد میں مجھے تو یہاں آ کے ملے کہ میں فلاں نام سے تھا اور میں بدتمیزی کرتا تھا, میں یہ کرتا تھا, آپ نے مجھے سوچنے میں مجبور کر دیا. لیکن فواد جی اور میں ویسے نہیں ایک دوسرے کو ملے ہوئے تھے, لیکن ان کے بھی ہمیشہ وہی جو اپروچ تھی وہ اتنی پازیٹیو ہوتی تھی. میں تو اپنی ایک ڈگڈگی, میرے پاس تو کچھ نہیں تھا, سورہ رحمان سنو 3 بار لگ رہا پانی پیو, میں اس پہ آگے میں نے اپنا بولتے رہنا. کئی بار لوگوں نے کہنا تو شٹ اپ, تو کون ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ بڑی مدلل قسم کی فلاسفر تھے, یہ بات کرتے تھے, اس میں اگلا بندہ پھنس بھی جاتا تھا. لیکن میں نے کئی بار نوٹ کرنا, میں نے ان کی ڈسکشن پڑھنی, ان کی اگلے بندے کی جو چل رہی ہوتی تھی, اس میں اچانک ایک بندے نے آنا, اس نے آگے کبھی انہیں گالی نکال دینی, ایک اور آنا, وہ بھی عجیب و غریب نام ہوتے تھے. مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ انہوں نے اپنا نام بھی اوریجنل نہیں ہوتا, یہ بھی ڈیلیبریٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ کو تھکا دیا جائے یا کسی پازیٹیو اینڈ پہ بات نہ پہنچنے دی جائے اور آپ پھر کنفیوز ہو جائیں یا اریٹیٹ ہو جائیں, ڈپریس ہو جائیں. تو ایک نے گالی دے دینی, کسی فرقے کی بات کر دینی, دوسرے نے اس سے بڑی گالی نکال دینی اس دینے کو. اب یہ دو بندے کوئی اور بات کر رہے ہیں, نیچے سارے مجاہدین اکٹھے ہو جانے, اسلام کے بھی, عیسائیت کے بھی, ہندو مت کے بھی, تواڈی ماں دی تواڈی بہن دی, گل کہیں اور ہی چلے گئی. آخر کار میں وہ گروپ بھی ٹوٹ جانا, جو جس بیچارے نے کوئی گروپ بنایا تھا, اس نے کہنا یہ کیا بدتمیزی شروع ہو گئی ہے, میں تو اس لیے نہیں کیا. اور کئی بار اس میں لوگ کویسچن کرنے کے بہانے بلاسفیمی بھی کر رہے ہوتے تھے, ٹھیک ہے. اس کو بھی اللہ نے یہ موقع دیا ہمیں کہ ہم, یا تو وہ لاجواب ہو جاتا تھا یا اس کو ماننی پڑتی تھی بات, یا وہ دوبارہ وہ حرکت نہیں کرتا تھا. لیکن فواد سے میرا ویسے ہی تعلق بن گیا, پتہ نہیں اسی میں نے نوٹ کیا کہ فواد ایک دم غائب ہوا ہے. پھر فواد کو میں نے 1-2 بار میسیجز کیے, یہ اپنے ایک فیز میں سے گزر رہے تھے, ٹھیک ہے. اور جو ابھی کاکی پوچھ رہی ہے تکلیف اور درد میں کیا فرق ہے نا, یا تکلیف اور درد ایک ہی ہوتی ہے, تو یہ جس تن لاگے اس تن جانے, ٹھیک ہے. ایویں تو نہیں کسی نے چیخ ماری ہوئی, کوئی مار امراض نہیں ملتا, کنوں حال سناواں دل دا. اب میں انہیں پتہ نہیں کیا لکھا, انہوں نے آگے سے لکھا, انتہائی پرسنل سی بات تھی. میں سیدھا, میری عادت ہے, میں انکویزیٹو بہت ہوں, اب کافی کنٹرول کیا ہے. میں نے انہیں کوئی میرا خیال ہے پرسنلی سوال کر دیا, آپ غائب ہیں, کیا ہیں, یہ وہ. انہوں نے آگے سے تھوڑا سا کیا کہ جی ہاں بس بہت چونکہ جنہوں نے بھی ان سے ڈیل کیا, یہ بہت ہی مطلب ادب, چلتا پھرتا ادب ہے, تو سوچتا. اور سلام ہے ان کے ماں باپ کو جنہوں نے انہیں ٹرین کیا ہوا ہے. لیکن یوزلی آرمی والوں کے بچے ڈسپلنڈ ہوتے ہیں, لیکن اگریسو بھی ہوتے ہیں, بدتمیزی کے جواب ڈبل بدتمیزی سے دینے جانتے ہیں. انہوں نے بڑے پیار سے مجھے جواب بھی دیا, لیکن میں انہیں نا چپکا رہا. میں نے بار بار پھر میسیج کر دوں کہ آپ کیوں غائب ہیں. کچھ انہوں نے پوسٹ لگانی, مجھے اس میں درد فیل ہونا, تو میں نے آگے سے نیچے تو لوگوں نے واہ واہ شعر و شاعری پہ کر رہا ہونا, میں نے کچھ لکھ دینا
انہوں نے ایک دو بار میں بڑا غصے ان باکس میں بھی لکھا کہ بس میں اپنی فیز میں ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، مجھے تو نہیں جانتے تھے. پھر میں نے کہا کہ آپ پاکستان آئے تو ملے، تو یہ کہہ بیٹھے کہ پاکستان تو میں آنا ہی نہیں، اگر کبھی آیا تو بس ایک بار ہی آؤں گا. میں اگر تیری شاہ جی ایسی تیسی اسی زندگی بھر پٹن ڈے ہیں، ساڈے اختیار چ کچھ نہیں، تسی اپنے اختیار سناندے پے ہو. ٹھیک ہے. پھر اللہ کریم یہ پاکستان آئے تو میں نے انہیں کہا بھی ہفتہ اور منگل کو دعا ہوتی تھی. پھر انہیں ایک اور روحانی شخصیت تھے، ان کے بندے بھی فیس بک سے انہیں کانٹیکٹ، انہوں نے انہیں کہہ بھی دیا کہ میرے فلاں جو بزرگ ہیں انہوں نے آپ کے لیے کہا ہے کہ وہ پین میں انہیں یہ کریں وہ کریں. یہ اس پہ بڑے امپریس تھے یا پریشان تھے کہ یار یہ کون ہے. وہ پھر انہوں نے آ کے انہیں مل لیا. انہوں نے مجھے میسج کیا میں فلاں ہوٹل میں ٹھہرا ہوں، آپ نے آنا ہے تو آ جائیں. اپنی حالت میں تھے بیچارے، میں زبردستی چپکو ہو رہا تھا، یہاں میں اکڑ گیا. میں کہا نہیں آپ آئیں ادھر دعا روم میں. وہ انہیں لے کے بابا بلے کے پاس چلے گئے. انہیں کہنے لگی آپ کی وہاں حاضری ضروری ہے بابا بلا کے دربار پہ. وہاں عرس ہو رہا تھا. وہاں گئے تو وہاں کوئی لائنیں شائنیں لگی ہوئی تھی، سیکورٹی کا پڈا تھا، 3-4 سال پرانی بات ہے. وہ بیچارے انہیں باہر روک لیا گیا، انہیں سیدھا کوئی پکڑ کے اندر لے گیا. انہیں یہ نہیں سمجھ آئی انہیں کیا پروٹوکول مل رہا ہے. یہ خیر وہاں سے ہو کے آ گئے. پھر انہوں نے مجھے لکھا کہ سوری میں وہ کل ادھر چلا گیا تھا تو اب تو میری فلائٹ ہے واپس جانا ہے، بس میں ایک بار ہی پاکستان آیا تھا. میں نے کہا چلو جب دوبارہ آؤ گے مل لینا. انہوں نے پھر کہ نہیں اب تو میں نے آنا ہی نہیں ہے. میں نے کہا اچھا. پھر یہ واپس جرمنی چلے گئے. پھر کچھ دن بعد میں نے انہیں پھر کچھ ان باکس کر دیا کہ سائیں کتنے کوچے ہو. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بہت تکلیف میں ہوں. ان کے ایک قسم کی اللہ تعالیٰ نے دونوں آنکھوں سے ان کو چوٹ ایسی لگ گئی، دونوں آنکھوں سے ان کا وین چلا گیا، نظر ہی چلی گئی. پتہ نہیں مجھے اجازت ہے میں اپنے فلو میں بولی جا رہا ہوں. تو اس وقت وہاں ڈاکٹرز ان کا بہت پریشان تھے، اور پوسٹیریئر چیمبر جو آئی کا ہوتا ہے اس کی سرجری کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، اس کے ریزلٹس اتنے نہیں ہوتے. پردہ جب اکھڑ جائے آنکھ کا پیچھے سے وہ بہت ہی لیس لائکلی ہوتا ہے کہ سرجری کامیاب ہوگی، اور بہت ہی ڈیفیکلٹ سرجری ہوتی ہے. اب انہیں ڈاکٹرز، اور وہاں تو ڈاکٹرز اوپنلی بتاتے ہیں آپ کو سارا کچھ. ان کی سرجریز شروع ہو گئی. اس وقت میں نے وہ علی حق گروپ میں ڈال دیا واٹس ایپ میں. وہاں سارے دعا بھی کرتے تھے، وہ سب بھی دعا کرتے تھے. انہیں بھی سب کو باجی مینا وغیرہ جتنے ہوتے تھے وہ سب بھی ان کو دعا کراتے رہے. وہ سب دوست، ان کا ایک اس گروہ سے تعلق بن گیا. انہوں نے کئی بار کہنا آپ لوگ کون لوگ ہیں، آپ مطلب کس لیے کر رہے ہیں یہ، کیوں کر. خود سید زیادہ تھا. کچھ انہیں اپنے شاید اندر سے کالنگ کوئی ہوئی تو ساتھ انہوں نے کہنا وہ ڈاکٹرز نے کہہ دیا اس مرتبہ اس میں 30% چانسز ہیں. میں کہا یار انند تو کہن دے تو لگا رہا ہے. پھر وہ کہتے تھے کہ سرجری کے بعد آپ نے اندھیرے سے 3 مہینے بیسمنٹ میں ہی رہتے تھے. میرا خیال یہی تھا نا وہ وقت، پتہ نہیں بڑا مشکل ہے. ایسے چلتے گئے. اللہ نے کیا کوئی سال میں آنکھیں ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئیں. کبھی کوئی دعا کرا رہا ہے، کبھی کوئی کرا رہا ہے فونوں پہ، کبھی لگے ہوئے ہیں. 7 سرجریاں بھی ہو رہی ہیں لیکن آنکھیں ماشاءاللہ پوری ٹھیک ہوئی. تو پی ایچ ڈی کمپلیٹ کرنی تھی. پی ایچ ڈی میں پڑھائی نہیں اتنی کی جا سکتی تھی، کی انہوں نے. پھر میں کہا یار پاکستان آ جا. پاکستان تو قسم کھائی تھی نہیں آنا تھا. پھر اس وقت کے کوئی 3-4 بار پاکستان آئے. ابھی جو میں بتانے لگا تھا کہ اب یہ پکے پرماننٹ پاکستان آ رہے تھے اپنی ساری ڈگری کمپلیٹ کر کے یہاں پہ. ان کے ابا بڑے ایکسائٹیڈ تھے. وہ پاکستان کے بڑے سینئر آرمی آفیسر رہے ہوئے ہیں، بڑے سینسٹیو پوسٹ پہ، اور ریٹائرڈ لائف گزار رہے تھے. 2 ہی بیٹے ہیں، دونوں باہر گئے ہوئے تھے یہ پڑھنے. یہ بھی باہر تھے. یہ وہاں سے چلے ہیں اور رات کو ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے. یہ پاکستان گھر لینڈ کیے ہیں. ان کے لیے واش روم میں کپڑے اپنے رکھے ہوئے تھے. انہوں نے انہی کا جوڑا پہنا ہے. اپنی طرف سے کوارنٹائن کرنے لگے تھے. گھر والوں نے بتایا کہ ابو تو فوت ہو گئے. اور ابھی اس واقعے کو 15 دن نہیں ہوئے ہوں گے یا 20 دن ہوئے ہوں گے. اور یہ ببر شیر نے ہفتے بعد اپنی جاب جوائن کر لی ہے. ہفتہ بھی نہیں ہوا. جس کام کے لیے یہ آئے ہیں یہاں جاب شروع کی ہے انہوں نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں. دنیا یہ بندے مانگ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور آج اس کو میں کہا آ جائے ادھر تو ادھر آ گیا. اور میں نے بولنے بھی نہیں دیا. بیچارہ سوچ رہا ہے میں کیا کر رہے ہیں. اور امی گھر اکیلی ہیں. ٹھیک ہے. شاہ جی میں کچھ زیادہ تو نہیں بول گیا. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میری گاڑی کی چابی جگہ نہیں بچی تو کچھ اس میں ایک شاپر ہے نیچے پڑا وہ یاد سے اس کو دے دینا. اس نے اسلام آباد فوج جا رہے ہو. ٹھیک ہے پتر جی جاؤ. بہت مہربانی شکریہ. جس نے جانا ہے جاؤ. جی فواد جی بس یہ کچھ بولے پھر جانا ہے تو آپ چلے جائے گا. کچھ کہہ کے بولے کیا کہتے ہیں. یہ جو ہے نا یہ جو بھی اسپیکٹ ہوا ہے
اس میں جب انسان اپنی جو ہے نا اپنے ایکشنز کو یا اپنی چاہت کو، اپنی حرص کو اور اپنی ہوس کو طلب کیا بیٹھتا ہے، پاک طلب کیا بیٹھتا ہے، ہوس اور طلب ہاں، فرق ہے. اور وہ اس کی انا اس کو محسوس کراتی ہے کہ اس کی جو چاہت کی شدت ہے وہ عشق ہے، اور اس کی جو حرص ہے وہ طلب ہے، پاک طلب ہے. یہاں پر وہ نا اصل مار کھاتا ہے یہ سمجھ کے. اور وہ پھر وہ اس میں تھکتا ہے، اس میں وہ تھکا دیا جاتا ہے، تھکا دیا جائے. شدید اتنا تھکا دیا جاتا ہے کہ اپنی اس حرص اور ہوس کے جس کو وہ طلب سمجھتا ہے اس سے وحشت ہو جاتی ہے، اور وہی اس کے چھٹنے کا وقت ہوتا ہے، اور وہ ایک طرح سے نا آپ کو موت دیتا ہے موت سے پہلے اس طلب کے معاملے میں. اور تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو حرص اور ہوس ہے اور اس کی جو آگ ہے وہ کبھی بھی عشق اور اس کی ٹھنڈک نہیں ہو سکتی. اگر آپ کو بے سکونی ہے اور آپ کسی آگ میں ہیں تو یہ اٹ سیلف ایک ریفلیکشن ہے کہ آپ کی انا آپ کو یا تو کچھ غلط گائیڈ کر رہی ہے اور آپ دراصل ٹریپڈ ہیں. اگر آپ کو سکون ہے اور بے لوثیت ہے، اور یہ ایک اہم چیز جو لرن ہوئی کہ جو بے لوثیت یعنی کہ انکنڈیشنلٹی، بغیر تقاضے کے ہم اپنے معشوق اور محبوب کے زمان اور مکان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس وقت میں اس جگہ پر ہو، فلاں وقت میں فلاں وقت پہ نہ ہو. تو یہ جو زمان و مکان کی جو اوپر ہم ضبط رکھنا چاہتے ہیں، کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں، یہ وہ آگ ہے جس میں ہم خود جلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور ہماری انا ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بھائی یہی تو عشق ہے، یہی تو اس کا تقاضا ہے. تبھی جو لوگ اس آگ میں چیختے ہیں اور انہوں نے اپنے دعوے کو عشق کہا اور اس پہ شاعری کر ڈالی تو لوگوں نے سمجھا شاید عشق آگ ہوتی ہے، لیکن وہ چونکہ چیخ رہے تھے تو بس اس لیے ان کی آواز زیادہ سنی گئی، اور جو سکون میں تھے وہ ٹھہراؤ میں تھے، قرار میں تھے، تو ان کی آواز زیادہ نہیں سنی گئی. اس لیے لوگوں نے جو عشق ہے اس کے معنی غلط لے لیے، وہ اس کو یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ کوئی تکلیف ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے. وہ تکلیف ہمارے اپنے تقاضوں کی ہے، اپنی حرص کی ہے، اپنی ہوس کی ہے، جس کو ہماری انا پوتر طلب، پاک طلب یہ کہہ بیٹھتی ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ ایک لامتناہی ہجر لاحق ہو گیا، ایک فراق لاحق ہو گیا. اور یہ صرف اس لیے لاحق ہوتا ہے کہ زمان و مکان کی تبدیلی کی چاہت میں ہم خود مبتلا ہوتے ہیں، اور وہ چاہت ہمیں فاصلے کا شعور دیتی ہے. وہ فاصلے کا شعور ہمیں یہ بتانا شروع کرتی ہے کہ ہم کتنے دور ہیں، اور وہ دوری ہمیں ہجر میں لے جاتی ہے. لیکن جب زمان و مکان کی تبدیلی آپ نہیں چاہتے تو پھر آپ کا معشوق یا محبوب یا مطلوب یا وہ چاہت جس طرح ہے، جیسے ہے، اسی طرح ہی آپ کو پسند آتی ہے، تو آپ پہلے روز وصال میں ہوتے ہیں. سچا عاشق پہلے روز وصال میں ہوتا ہے، اور ادروائز آپ کا معشوق آپ کے زانوں پہ سر رکھ کے بھی بیٹھا ہو نا تو آپ کو وصال محسوس نہیں ہوتا. تو وہ صرف اسی تقاضے کی وجہ سے یہ بنتا ہے. بس یہ اینڈ میں نا باہو کے شعر پہ کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ طالب بیا طالب بیا طالب بیا تار سانم روز اول با خدا، کہ اے طالب آ، اے طالب آ، اے طالب آ، تاکہ میں تجھے پہلے روز خدا کے پاس لے جاؤں. یہ سچے طالب کے لیے جو ہے نا اس کو اس طرح وصال ازل. جب تم ایک معصوم روح تھے، ایک معصوم بیبی تھے، تم آلودہ نہیں تھے طلب سے. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان